ہمارے پاس موجود ہیں جناب حافظ عثمان صاحب، وہ انشاءاللہ مختصر بیان کریں گے جنت میں داخلہ مگر کیسے۔ تو میں دعوت دوں گا حافظ عثمان صاحب کو گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام۔ وقال الشاعر: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی صورت میں نوری ہے نہ ناری۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور قابل قدر نوجوانوں، جنت میں داخلہ مگر کیسے؟ ایک باشعور انسان، ایک عقل رکھنے والا انسان، ایک سوچ رکھنے والا انسان، ایک کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرنے والا انسان جب وہ دنیا کے اندر اپنی نظر کو دڑھاتا ہے، جب دنیا کے اندر سوچ و وکار کرتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے یہ دنیا ظلم کی چکی کے اندر پسی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہیں جہالت ہے، کہیں زنا کا بازار گرم ہے، کہیں عریانی ہے۔ وہ شخص اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے نجات ملے گی تو کیسے ملے گی، میں کامیاب ہوں گا تو کیسے ہوں گا، میں جنت کے اندر جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا۔ وہ اس دنیا فانی کے اندر سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مکہ کے اندر جو لوگ تھے وہ ظلم کی چکی میں پسے ہوئے تھے۔ وہاں شراب، جوا، زنا عام تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات کے اندر دنیا کے عدم قدم رکھا تو یہ دنیا چمک اٹھی۔ آخر وہ کیا چیز تھی کہ وہ جو چور تھے، جو ڈاکو تھے، وہ جنت کے راہی بن گئے؟ وہ کیا چیز تھی؟ آج ہم سوچتے ہیں کاروبار کے اندر کہ مجھے کاروبار میں نفع کتنا، نقصان کتنا، ہم نہیں سوچتے تو یہ نہیں سوچتے ہم جنت کے اندر جائیں گے تو کیسے جائیں گے۔ حضرات مکہ کے اندر سب سے پہلا ان کا گناہ تھا ان الشرک لظلم عظیم۔ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے تھے۔ حضرات وہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر، اپنے ہاتھوں سے بنا کر، اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو رنگ دے کر پھر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آج میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، آج ہم اپنے مردے کو نہلا کر،
اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر، اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگا کر، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر کہتے ہیں یہ ہمارا حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، تو پھر ذرا اپنی فکر کیجئے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، آپ کو جنت کیسے ملے گی جب آپ نے وہی کام کرنے ہیں جو کفار مکہ نے کیے تھے، آپ نے بھی چوری کرنی ہے جو کفار مکہ نے کیے تھی، جو کفار مکہ نے اپنی بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج ہم نے ماؤں کے پیٹ کے اندر بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ آج ہم نے ماؤں کے پیٹ کے اندر قبریں بنا لی، 2 بیٹیاں ہو گئی، پتہ لگا یہ بھی بیٹی ہے تو یہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر ہی مار دی جاتی ہے۔ کہ کفار مکہ کے اندر یہ نہیں تھا، وہ زمین میں دفن کیا کرتے تھے، تم پیٹ کے اندر مار دیا کرتے، تو نجات کیسے ملے گی؟ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اس دنیا فانی سے جب جائیں گے، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میرے ہاتھوں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں نے عمل کر لیا ہوتا، کاش میں نے مولانا کی بات کو مان لیا ہوتا، کاش میں نے اپنے بڑے بھائی کی بات کو مان لیا ہوتا، اپنے والدین کی نصیحت کو مان لیا ہوتا۔ حضرات وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنی انگلیوں کو چبائے گا، فریاد کر رہا ہوگا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں جو وہ چونک کے اندر دوست تھا نا میرا، میں اس کو دوست نہ بناتا، وہ جو شراب پیا کرتا تھا میں اس کو دوست نہ بناتا، وہ جو چوری کرنے والا تھا میں اس کے ساتھ چوری نہ کرتا۔ حضرات لان تان کرے گا جب انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا نا، جہنم کے اندر چلا جائے گا تو فرشتے کو کوسے گا، اور جہنم کے اندر چلا جائے گا تو شیطان کو کہے گا تو نے مجھے پھسلایا، شیطان کو کہے گا تو نے مجھ کو پھسلایا۔ ذرا شیطان کہے گا میں نے تو صرف تمہارے دل کے اندر وسوسہ ڈالا تھا، میں نے تو یہ کب کہا تھا یہ کرو، میں نے کب کہا تھا کرو۔ حضرات جنت کے جانے کے لیے سب سے پہلی چیز وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو جو سب سے پہلے دعوت دی تو وہ کیا دعوت تھی؟ وہ کیا دعوت تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، وَتَمْلِكُ الْعَرَمَ وَالْعَجَمَ، یہ عرب تمہارا ہوگا، عجب تمہارا ہوگا، یہ عراق تمہارا ہوگا، تم اپنے ملک کے بھی مالک بن جاؤ گے، غیر کی ملکیت کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرم والعجم، صرف ایک اللہ کو ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا مطلب کہ اللہ کی بھی عبادت کی جائے، غیر اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک کیا جائے، گھر کے اندر غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز آ جائے تو لے لی جائے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ختم دعایا نال جانے لے لو جی، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ حضرات نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اخلاص کے ساتھ، وَتُفْلِحُوا، اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو کامیاب جو ہے۔ کامیابی کے لیے دوسری چیز قرآن حکیم، اور قرآن حکیم کا مسلمانوں پہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس کا ناظرہ آنا چاہیے، کم سے کم ناظرہ تو پڑھنا آنا چاہیے، اوپر سے دیکھ کر تو پڑھنا آنا چاہیے، مالک کائنات نے کیا کہا یہ تو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا آنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ حضرات لمحہ فکریہ ہے، کسی کی 60 سال کی زندگی گزر گئی، کسی کی 40 سال کی زندگی گزر گئی، کسی کی حضرات 30 سال کی زندگی گزر گئی، اس کو یہ نہیں پتا میرے رب نے کیا کہا ہے تو نجات کیسے ملے گی، ہم جنت میں کیسے جائیں گے۔
جب رب العالمین نے قرآن مجید اتارا ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے اس کو جانا ہی نہیں، ہم قاری سب کے پاس آئے ہی نہیں، تو ہم کو نجات کیسے ملے گی؟ ہم جنت کے اندر کیسے چلے جائیں گے؟ ذرا بچہ بڑا ہوتا ہے، والدین کو سب سے پہلی فکر اس کو کون سے اسکول میں داخل کرنا ہے۔ ابھی بچہ بڑا نہیں ہوتا، حضرات اسکول کا پہلا دن اچھا یونیفارم، اچھا بستہ، اچھا جوتا، اچھا اسکول، اس کو کلاس کے سب سے پہلے ڈیسک پر بٹھایا جاتا ہے، بیٹا یہاں بیٹھو، استاد تمہارا قریب ہے، اچھی بات سمجھ جائے گی، یہاں بیٹھو۔ جب بچہ مسجد نہیں آئے گا، اور یہاں دلی مسجد نہ پہ جو قاری صاحب مار دی بڑا نے، حضرات جب بچہ مسجد نہیں آئے گا، جب تم بچے کو مسجد چھوڑنے نہیں آؤ گے، جب بچے کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم نہیں دو گے، جب تم بچے کو وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں دو گے، تو نجات کیسے ممکن ہوگی؟ تم کیسے کہہ سکو گے ہم جنتی ہیں؟ تم کیسے کہو گے کہ بچہ میرا بڑا ہو کر میرا وارث بنے گا؟ تم کیسے کہہ سکو گے جب میں مر جاؤں گا اس کی وجہ سے میرے درجات بلند ہوں گے؟ حضرات سوچئے ذرا، اپنے اولادوں کو مسجد کے اندر بھیجیے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ حضرات یہ دنیا مختصر سی ہے، اس کے لیے ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے ہم حضرات بچے کو نصیحتیں کرتے ہیں، بیٹا یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری چیز ہے، اس کو سنبھال لینا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ خالدین فیہا، جس کے بارے میں کہا گیا لوگوں جو جہنم میں چلا گیا ہمیشہ رہے گا، جو جنت کے اندر چلا گیا ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے ہم نے نہ غور کیا نہ ہم نے فکر کی، تو ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے دنا شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی سب سے عقل مند شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی سب سے بڑی سوچ رکھنے والا انسان کون ہے؟ نبی اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو سونے کے وقت اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے آج کیا کیا ہے، آج میں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، آج میں نے ظہر پڑھی، عصر پڑھی تو کس ٹائم پڑھی، آج میں نے مغرب پڑھی تو کس ٹائم پڑھی، آج میرے بچے نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، آج میری اولاد نے میری بات مانی کہ نہیں بات مانی۔ سب سے دنا شخص وہ ہے، سب سے اعلیٰ شخص وہ ہے جو رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے آج کتنے نیک عمل کیے، کتنے بد عمل کیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں افشوا السلام، پہلی چیز کیا بیان کی؟ افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو۔ وَطَعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، لوگوں صلہ رحمی کرو۔ صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تدخلوا الجنۃ بالسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ چار کام تم کر لو۔ حضرات دنیا کے اندر کوئی بھی کمپنی آپ کو گارنٹی نہیں دے گی، کوئی 4 سال کی گارنٹی دے رہا ہے، کوئی 5 سال کی گارنٹی دے رہا ہے۔ نبی رحمت نے آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں لوگوں 4 کام کر لو تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ ہم ماننے کو تیار ہی نہیں، ہم جنت میں پھر کیسے جائیں گے جب ہم کو گارنٹی دی جا رہی ہے؟ لوگوں 4 کام کرو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ہر اس شخص کو سلام کہو جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم پہچانتے ہو۔ نبی رحمت نے فرمایا لوگوں اس شخص کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے نہیں، جس کو تم پہچانتے نہیں۔ لوگوں یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام ایک دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے، اسلام رائے نجات ہے، اسلام صراط مستقیم ہے۔ اسلام اپنوں کو بھی اہمیت دیتا ہے، غیروں کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ لوگوں اپنوں کو بھی سلام کہو، غیروں کو بھی سلام کہو۔ نبی رحمت فرمایا لوگوں جو السلام علیکم کہتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اسے 20 نیکیاں ملتی ہیں۔
جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرات جنت کا جانے کے لیے پہلی چیز افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اللہ تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے گا۔ اگر تم سلام کو عام کرو گے اللہ ایک دوسرے کو تمہارے قریب کر دے گا، اللہ محبت پیدا کر دے گا، اللہ الفت پیدا کر دے گا۔ افشوا السلام۔ دوسری چیز واطعموا الطعام، لوگوں کھانا کھلایا کرو۔ آج ہم کہتے ہیں واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، کھانا کھایا نہ کرو، کھانا کھلایا کرو۔ حضرات جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، یار تم تو ہمارے ساتھ دفتر میں کام کیا کرتے تھے، یار تم تو ہمارے ہمسائے تھے، تم نے مجھ سے فلاں کام نہیں کروایا تھا۔ حضرات وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، کہیں گے یار آج میں جنت میں ہوں، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ ہم تو اکٹھے رہا کرتے تھے، میں جنت کے اندر ہوں، تم جہنم کے اندر کیوں ہو؟ حضرات وہ پہلی چیز بیان کرے گا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری چیز کہے گا ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ حضرات تمہارے گھر کے سامنے کوئی فقیر آ جائے، وہ ایک اللہ کے نام پہ مانگے، دے دیا کرو۔ جہنمی کہیں گے ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم یتیموں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم یتیموں کو حق مار لیا کرتے تھے، ہم یتیموں کو دیکھ کر اپنے ماتھے پر بل ڈال لیا کرتے تھے، ہم یتیموں کو دیکھ کر دروازے کو بند کر دیا کرتے تھے، ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ حضرت ایک چھوٹا سا بچہ سڑک کے کنارے بیٹھا رو رہا تھا، بہت زور زور سے رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اس نے اشعار پڑھا، غم یہ نہیں ہے کہ غم ہے مجھے۔ بچہ کہتا ہے اے انکل غم یہ نہیں ہے کہ غم ہے مجھے، غم یہ ہے کہ غم خوار نہیں کوئی۔ وہ کہتا ہے انکل میں یتیم ہوں، مسکین ہوں، یہ غم نہیں ہے مجھے، جو اللہ نے میری قسمت میں لکھا تھا وہ کر دیا، مجھے غم یہ ہے یہ جو انسان مجھے نظر آ رہے ہیں یہ میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، یہ مجھے جو لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ جو بازار کے اندر لوگ ہیں، یہ میرے ہمسائے ہیں، یہ میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے، یہ دست شفقت نہیں رکھتے، یہ مجھ سے تعاون نہیں کرتے۔ رو رو کے کہہ رہے ہوگا غم یہ ہے کہ مجھے غم نہیں، غم یہ ہے کہ مجھے جنت کے جانے کی تیسری چیز واصل الارحام، لوگوں صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ لوگوں صلہ رحمی یہ ہے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کرے، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو، یہ تو اس کا بدلہ ہے، یہ تو اس کا اچھا بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کوئی تم کو بلائے نہ تم اس کو بلاؤ، کوئی تم کو گالی دے اس کو گالی نہ دو، اس کو سمجھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں وصل الارحام، صلہ رحمی کرو۔ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے اس کے مال کے اندر اللہ فراوانی کر دے، اس کی عمر کے اندر اللہ برکت ڈال دے، وہ صلہ رحمی کرے۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی پر حسرت رہتی ہے کہ انسان کے پاس مال ہو، انسان کے پاس دولت ہو۔ نبی رحمت فرمایا تم میں سے چاہتا ہے اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس دولت ہو، وہ صلہ رحمی کرے، وہ لوگوں سے اچھا سلوک کرے، وہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ حضرت وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دے، وہ اپنی زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دے۔ نبی رحمت سے پوچھا گیا سب سے بہترین شخص کون ہے؟ نبی رحمت نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ حضرت قیامت کا دن ہوگا، ایک آنے والا آئے گا عاملۃ ناصبہ، مالک کائنات فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ حضرات ایک قیامت والے دن ایک آنے والا آئے گا،
اتنے اعمال ہوں گے، اس کے اتنے اعمال ہوں گے، زمین سے لے کے آسمان تک اعمال اعمال نیک اعمال ہوں گے. لوگ آپس میں تبصرہ کریں گے یہ تو جنتی ہے، یہ تو جنتی ہے. حضرات جب وہ مال کے کائنات کے سامنے پیش ہوگا تو ایک آنے والا آئے گا، ایک آنے والا آئے گا، کہے گا اللہ اس نے مجھ کو ہاتھ سے تکلیف دی تھی، اس نے مجھ کو زبان سے تکلیف دی تھی، اے اللہ جہاں میری عزت تھی اس نے مجھ کو وہاں پر ذلیل کیا. اللہ اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دیں گے. حضرات تھوڑی دیر ہوگی تو ایک اور آنے والا آئے گا، کہے گا اللہ میں یتیم تھا، میں مسکین تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، یہ طاقت والا تھا، اس نے مجھ پر طاقت کے زور پر، طاقت کے بل بوتے پر مجھ پر ظلم کیا، مجھ پر زیادتی کی. اللہ اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دیں گے. حضرات حتیٰ کہ آنے والے آ ہی جائیں گے، اس نے دنیا کے اندر اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا، اس نے دنیا کے اندر نمازیں تو پڑھی ہوں گی، اس نے دنیا کے اندر حضرات حج تو کیے ہوں گے، لیکن لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا، صلہ رحمی نہیں کی ہوگی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا. مال کے قائل اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا. چوتھی چیز جنت کے جانے کے لیے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیے. جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اللہ رب العالمین کے ساتھ سامنے اپنے آنسوں کو بہا دیجئے، اللہ آپ کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے واپس اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.